السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ اسلام کے 5 اہم ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی اہم ارکان ہیں۔ نمبر 1 شہادت دینا، یعنی کہ ایک اللہ ہی معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نماز پڑھنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، رمضان شریف کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 اہم بنیادی ارکان ہیں۔ ان میں سے ایک اہم رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کا نکالنا بھی فرض ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا ہے کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو اس کا نکالنا فرض ہو جاتا ہے 40واں حصہ مال کا۔ وہ ضرورت مندوں کا، غریب و محتاجوں کا حق ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں نماز کو بیان کیا، عام طور سے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہیں پر اسی کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی بیان کیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن کریم کے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہیں پر بیان فرما دیا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، اور ھدی للمتقین، اور اس میں متقی لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو غیب پر، آخرت پر، قبر، حشر، جنت، دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، اور اس چیز میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ دیکھیے، پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، پھر اس میں سے اپنے حق کو بھی بیان کیا کہ مجھے بھی قرض دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دے؟ بہترین قرض اس معنی کر فرمایا گیا کہ ایک تو دنیا میں ہم دے دیتے ہیں تو جتنے دیے اتنے ہی ملتے ہیں، یا بسا اوقات اتنے بھی نہیں ملتے، کم ملتے، لیکن آپ اللہ رب العزت کو جو قرض دیں گے، جو صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ رب العزت اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں کھیتی باڑی کرتے ہیں نا، ایک ایک کیاری کی، ایک ایک کونے کی خیال اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، پانی کا ہر اعتبار سے، دوائی وغیرہ، یعنی بہت اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت پرورش فرماتا ہے۔ ایک بندہ 1 روپیہ دنیا کے اندر یا کچھ رقم خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی یہاں 1 روپے کو پہاڑوں کی شکل میں وہ موجود پائے گا، تو بڑا انعام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے ہر صاحب استطاعت پر، جس کو اللہ رب العزت نے مالدار بنایا ہے۔ اگر وہ شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بڑی بڑی وعیدیں قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، جمع کر کے رکھتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، فبشرهم، آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی، کہ آخرت میں ان کو دردناک عذاب سہنا ہوگا، ان کو اس عذاب میں گرفتار ہونا ہوگا۔ آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن یعنی قیامت کے دن ان کے سونے چاندی کو آگ پر تپایا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، پیشانی کو ان کی داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم روک کر خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھتے تھے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم آج جو ہے اس کا مزہ چکھو۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ضرور ادا کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ روایت بھی آپ سنتے جائیں، جس کو کہتے ہیں سانپ والی حدیث، کتنا دردناک عذاب آخرت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرا، یعنی جس شخص کو اللہ تعالی نے مال عطا کیا
پھر اس نے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اس کے مال کو دے دے گا، مسر لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، ایک گنجے سانپ کی شکل اسے دے دی جائے گی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ گنجا اس وجہ سے ہوگا کہ اس کے آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، وہ لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کی زہر کی کثرت کی وجہ سے، شدت زہر کی وجہ سے اس کے جو سر کے بال ہیں نا وہ اڑ چکے ہوں گے، وہ زیادہ زہریلے کو بتاتا ہے۔ تو اتنا خطرناک سانپ، اور اس کو توق ڈال دیا جائے گا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کے گردن میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا، یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جہاں پر تمام انبیاء صلحاء اور تمام نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی، اور پھر ثم یأخذہ بلہزیمتیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک، جب اس کے گردن میں وہ لپیٹ دیا جائے گا، پھر اس کے وہ سانپ جو اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا۔ جو یہ جبڑے ہیں نا، یہ جو ایک ہڈی یہ ہے، ایک اوپر ہے، جو انسان منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے، جس کے اوپر دانت لگے ہوئے ہیں، ایک جبڑا نیچے کا ایک اوپر کا، اس کو جبڑے کو صحیح سے پکڑ لے گا اور اس سے کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، وہ مال وہ خزانہ کہ جس کو تو دنیا میں سینت سینت کر اور حفاظت سے رکھا کرتا تھا، آج تو یہاں پر عذاب کا جب مزہ چکھے گا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے پھر یہ آیت قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور وہ سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالنے میں بخل کرتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر کر رہے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے بہت اچھا کیا، میرا مال باقی رہے گا۔ فرمایا ہوا خیر بل ہوا شر لہم، اس نے اچھا نہیں کیا بلکہ یہ تو اس کے لیے شر ہے، اس کے لیے خرابی کی بات ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، عن قریب قیامت کے دن یہ مال اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کے تمام خزانے، تمام نعمت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، اس میں سے ایک حق متعین کر دیا کہ مجھے اتنا دے دو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کا ہی مطالبہ کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر آدھے کا مطالبہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے نہ آدھے کا مطالبہ کیا، نہ سارے کا مطالبہ کیا، بلکہ اور نہ فوراً مطالبہ کیا کہ آپ نے کمایا مجھے تو نہیں، بلکہ 1 سال کے بعد طلب کیا، اور کتنا؟ آدھا نہیں، اور 10واں حصہ نہیں، 20واں نہیں، بلکہ 40واں حصہ، یعنی 100 روپے میں سے کل 2.5 روپے، کل 2.5 روپے 100 روپے میں سے، 1 لاکھ روپے میں سے کل 2500 روپے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو 50,000 بھی طلب کر سکتا تھا، آدھا بھی کہہ سکتا تھا مجھے آدھا دو، غریبوں کی مدد کرو، لیکن اللہ رب العزت نے 40واں حصہ طلب کیا کہ 100 روپے میں سے کل 2.5 روپے، 1 لاکھ میں سے کل 2500 روپے آپ جو ہے اللہ کے رضا کے لیے غریبوں محتاجوں کو دو۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے مال میں بڑھوتری عطا کرے گا، اللہ رب العزت مال میں اضافہ کرے گا، کاروبار میں برکت کرے گا۔ جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی مثال اور جو نہیں دیتے ان کی مثال محدثین کرام نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جس طرح ایک کنواں ہے، اس میں سے پانی نکالا جاتا ہے، اگر اس کنویں میں سے پانی نکالتے رہیں تو پھر پانی بھی صاف رہے گا، جو ہے پانی پیتے بھی رہیں گے، فائدہ بھی نصیب ہوگا، اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اور جو پانی کنویں میں ہے وہ بھی صاف رہے گا، شفاف رہے گا، اور پانی آتا بھی رہے گا، آتا بھی رہے گا۔ اور اگر کسی کنویں سے پانی کا نکالنا بند کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ بھی فائدہ اٹھانا بند کر دیں گے، یعنی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا جب پانی نہیں نکل رہا تو، اور جو پانی کنویں کے اندر ہے وہ بھی، اس کے اندر بھی گندگی پیدا ہو جائے گی، بدبو آنے لگے گی، سڑ جائے گا، کوڑا کڑکٹ سب اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، پانی کا رنگ بو مزہ سب بدل جائے گا، اور اسی طرح سے جو آتا پانی نیا وہ آنا بھی بند ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ مال خرچ کرنے کی مثال ہے کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو عطا بھی کرتا رہتا ہے۔ جب ایک بندہ دوسرے کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اگر وہ دینا بند کر دیتا ہے تو پھر
یہ جو اس نے روکا ہے دوسرے کا حق، یہ جب اس کے اصل مال کے ساتھ ملتا ہے تو وہ اصل مال بھی اس کا برباد کر دیتا ہے، اس کے اندر زنگ پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ بیماریوں میں اور لوٹ مار میں یا ویسی ضائع ہو جاتا ہے، یا ڈاکٹروں کی زینت ہو جاتا ہے، یعنی اس کا پھر کوئی گارنٹی نہیں رہتی، وہ ہلاک ہو کے رہتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر اس کی مدد کرنے بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو عطا بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک قانون ہے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، تو زکوٰۃ ضرور نکالیں، اور اگر صاحب حیثیت نہیں ہیں تو پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ میں بھی غریبوں کی مدد کروں گا، مجھے بھی عطا فرما، میں بھی مفلسوں کی مدد کروں گا، مجھے بھی عطا فرما۔ رب ذوالجلال مجھے بھی، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔